فاهجر فاستكثر ولربك فاصبر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. سب سے پہلے تو آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ کہ ہفتہ اور اتوار چھٹی والے دن بھی آپ لوگ آئے. تو اللہ تعالیٰ آپ کی اس قربانی کو، فکر کو اور اس عقیدت کو قبول فرمائے، کیونکہ مجھے یہ معلوم تھا کہ ہفتہ اتوار آپ کی چھٹی ہوتی ہے، لیکن میری مصروفیات بہت زیادہ ہیں. اور میں کل صبح اٹھا کوئی 8 ساڑھے 8 بجے تیار ہوا، پھر بیان تیار کیا، نماز جمعہ ہال روڈ میں ایک مسجد ہے مزمل مسجد، وہاں پڑھائی. نماز جمعہ پڑھا کے وہاں سے سیدھا میں گیا جلال پور پیر والا. مغرب کی اذان کے 20-25 منٹ بعد ہم وہاں پہنچے، مغرب ادا کی، پھر وہاں کھانا کھایا. عشاء کے بعد وہاں میرا بیان تھا، بیان کے بعد کعوہ پیا، اور پھر 10 سوا 10 نہیں 10:30 بجے وہاں سے نکلے تقریباً، اور 3 بجے میں صبح یعنی فجر تہجد کے وقت میں لاہور پہنچا. بری طرح تھکا ہوا تھا، آ کے سو گیا. فجر کے لیے اٹھا، اللہ نے اٹھایا، پھر سو گیا، اور 8 سوا 8 بجے پھر اٹھ گیا. بیگم صاحبہ کہتی نہیں کہ تھوڑی دیر اور آرام کر لیں. میں کہا جی آرام انشاءاللہ آنے والی رات کو کر لیں گے. ابھی سورہ مدثر کی ڈیوٹی لگی ہے، تو اس کے حوالے سے نہ میں نے ابھی دیکھا ہے نہ پڑھا ہے، کچھ بھی نہیں کر سکا. اس کو دیکھنا ہے صحیح طریقے سے اور اس کو تیار کرنا ہے. تو اس طریقے سے میں پھر اب حاضر ہوں. اور صبح سے مختلف ابھی بھی ایڈ سیل والے جو ہے نا عباس مجاہد صاحب، چند لمحات ہوئے ہیں، میں تفسیری پڑھ رہا تھا، تیار کر رہا تھا، وہ آ گئے تو چند لمحات پہلے ہی وہ واپس گئے ہیں. تو بس اللہ کا شکر ہے الحمدللہ. اور اس طرح کل کا جو دن ہے اتوار ہے، تو کل کا ٹائم میں نے کہا کہ 11 سے 12 بجے، تو کل انشاءاللہ 11 سے 12 حاضری ہوگی. پیر والے دن صبح 10 بجے میری فلائٹ ہے لاہور سے کراچی کی، پیر کا دن کراچی میں، اور منگل کی صبح 8 بجے میری واپسی ہے کراچی سے لاہور کی. تو اور جمعرات کو جانا ہے اجتماع کے لیے. تو اتنی شدید ترین مصروفیات کے اندر یہ جو 1 گھنٹہ مجھے آپ کو دینا ہوتا ہے، تو ہر 1 گھنٹے کے پیچھے 2-3 گھنٹے کا مطالعہ مجھے کرنا ہوتا ہے. میں آپ لوگوں کی طرح اتنا سمجھدار نہیں ہوں، تو پڑھنا پڑتا ہے، دیکھنا پڑتا ہے، سوچنا پڑتا ہے، اللہ تعالیٰ سے ماننا پڑتا ہے. تو پھر کہیں جا کے کچھ گاڑی دھکا اسٹارٹ ہو میں تو دھکا لگتا ہے، تو پھر گاڑی چلتی ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور پھر رحمت کا معاملہ فرمائے، میرے شر سے آپ سب کو محفوظ فرمائے، عافیت عطا فرمائے. ہم سورہ مدثر کی جو ہے نا وہ بات کر رہے تھے. سورہ مدثر ترتیب تلاوت کے حساب سے 74 اس کا نمبر ہے، آیات 56 ہیں، رکوع 2 ہیں، اور ترتیب نزولی یہ 4تھے نمبر پر ہے، مکیہ. پہلی صورت نزول کے اعتبار سے سورۃ العلق ہے. اس کی ابتدائی 5 سورہ مدثر جب نازل ہوئی تو اس کا پس منظر ذرا سمجھ لیجیے کہ سورۃ العلق اقرأ بسم ربک الذی خلق، اس کی 5 آیات نازل ہو چکی ہیں. نبی علیہ السلام کو جو وحی کا تجربہ اور یہ احساس ہے یہ مکمل ہو چکا ہے کہ کیا چیز ہے. مکمل سے مراد ایک سلسلہ شروع ہو چکا ہے. اس کے بعد غالباً سورہ نون والقلم وما یسطرون یہ جو ہیں یہ چند آیات نازل ہوئیں. اس کے بعد سورہ مزمل کی ابتدائی چند آیات نازل ہوئیں. پھر ایک زمانہ فترت شروع ہو گیا جس میں وحی کا نزول نہ ہوا. نبی علیہ السلام انتظار میں تھے کہ وحی آئے، آپ کو شوق تھا کہ قرآن اور نازل ہو، لیکن کچھ عرصہ نازل نہ ہوا. اس کے کچھ عرصے کے بعد زمانہ فترت جو پہلا گزرا، اس کے بعد یہ سورہ مدثر یہ 4تھی صورت ہے جو نازل. اس وقت نبی علیہ السلام کی کیفیت اور یہ سارے حالات کیا تھے، ان میں چند باتوں کو سمجھ لیں، پھر ہم ترجمہ آگے پڑھتے ہیں انشاءاللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے، اور آپ کے اخلاق بہترین تھے اور آپ کا بڑا مقام تھا.
اور پہلی وحی کے نزول سے پہلے پہلے نبی علیہ السلام بہت پریکٹیکل اور عملی طور پر بہترین زندگی اور ہر کام میں شامل ہونے والے، ہر اچھے کام میں شامل ہونے والے، لوگوں کی خوب مدد کرنے والے، ایک پریکٹیکل لائف گزارنے والے تھے، زبردست قسم کے ایکٹیو تھے۔ پھر وحی کا نزول ہونے سے پہلے ایک عجیب نبی علیہ السلام کی زندگی میں چینج آیا۔ فرمایا کہ مجھے تنہائی یہ محبوب ہو گئی، اور غار ہرا کی تنہائی میں جاتے 5 8 دن 10 دن چنے یا کچھ اس طرح کھانے پینے کا کوئی قادرہ مختصر رکھ لیتے، وہاں اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ وہ کیا عبادت تھی؟ اس میں کئی باتیں ہیں، تو شارحین حدیث کہتے ہیں کہ غور و فکر، غور و فکر، تو یہ عبادت تھی۔ غور و فکر کس چیز میں؟ یہ زمین کے حالات کیا ہیں، لوگوں کے اخلاق کیسے ہیں، کیسے ٹھیک ہو، بہت ساری اور چیزیں ہوں گی، وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اللہ جانتے ہیں، اللہ کے رسول جانتے ہیں۔ تاہم یہ بات موجود ہے کہ نبی علیہ السلام پر پہلی وحی سے پہلے کچھ خلوت کا موقع آیا، اور نبی علیہ السلام کو وہ خلوت محبوب ہو گئی، حالانکہ آپ تو لوگوں میں خوب پریکٹیکل آدمی تھے، تو آپ کے اندر یہ ایک جو ہے نا زندگی میں ایک چینج آیا، اور اس چینج کے بعد یہ اللہ کی طرف سے تھا سارا، اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں اس کے لیے اسباب سارے بنا رہے ہوتے، تو اللہ نے یہ سب پیدا کیا۔ اس کے بعد پہلی وحی کا نزول ہوا۔ جب پہلی وحی کا نزول ہوا نا، تو نبی علیہ السلام کہتے ہوئے آئے، زملونی زملونی لقد خشیت علی نفسی، اور امی خدیجہ نے آپ کو تسلی دی، ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں، وہ سارا کچھ معاملہ چلا۔ پھر دوسری وحی آئی، پھر تیسری وحی آئی سورۃ المزمل کی، جس کے اندر کیا تھا؟ یا ایھا المزمل قم، کھڑے ہو جائیے، قم اللیل، تہجد کے لیے، اپنی ذاتی جو پرسنل ڈیولپمنٹ ہے نا، اس کو بڑھانے کے لیے، کہ اب آپ کے اوپر اتنی بڑی بھاری ذمہ داری آنے والی ہے کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ کا اخلاق تو بہترین ہیں ہی، لیکن اب جو ذمہ داری آ رہی ہے اس کے لیے رات کی محنت ضروری ہے، رات کے لیے، اور کچھ اس میں احکامات اور تفصیلات بتائی جو گزشتہ سورہ مزمل میں سن چکے ہیں، پڑھ چکے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام کو تیار کیا گیا، پھر اس کے بعد کچھ عرصہ وحی نہیں آئی۔ سورہ مدثر اور مزمل کے درمیان فرق آ گیا، وقت کا کچھ فرق ہے۔ نبی علیہ السلام انتظار میں تھے کہ اور قرآن نازل ہو، ایک تعلق ہو جاتا ہے نا، ایک شوق ہو جاتا ہے، بس اور قرآن نازل ہو، تو نبی علیہ السلام اس کیفیت میں تھے۔ پھر غور و فکر کی کیفیت بھی تھی، کیا ہوگا، یہ ذمہ داری کیسی ہے، انا علیک قولا ثقیلا، اس کو کیسے پورا کیا جائے گا، تو ایک فکر کی، ایک غور کی زندگی تھی۔ تو ایسا ہوتا نا، انسان جب بہت زیادہ سوچ و بچار میں ہو، فکر میں ہو، ایک غم میں ہو، ایک انتظار ہو، تو کئی مرتبہ انسان فطری طور پر کچھ چادر لے کے، کمبل لے کے، لحاف لے کے، کپڑا لے کے لیٹ جاتا ہے، آرام کر رہا ہوتا ہے، ایک عجیب سی اس کی زندگی ہوتی ہے۔ تو اس زندگی کو سورہ مزمل اور سورہ مدثر میں یوں دونوں جگہ نبی علیہ السلام کو قم، کھڑے ہو جائیے، کھڑے ہو جائیے، اب آگے بڑھنا ہے۔ تو سب سے پہلے قم کہا گیا، قم اللیل، اور دوسری جگہ کہا گیا قم فانذر، یعنی قم فی النہار۔ تو سورہ مزمل میں نبی علیہ السلام کو فرمایا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ رات کی عبادت کے لیے کھڑے ہو جائیے، اور یہاں بتایا جا رہا ہے کہ دن میں دین کی دعوت کے لیے کھڑے ہو جائیے۔ اب ہم لوگ جو دین کا کام کرتے ہیں، ہم دن میں تو دین کا کام کر لیتے ہیں، کوئی پڑھا رہا ہے، کوئی پڑھ رہا ہے، کوئی انتظامیہ میں، ہماری راتیں کدھر ہوتی ہیں؟ راتیں سوشل میڈیا پہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو ہمیں رات کو ساتھ لینا ہے، تو پھر کام بنے گا۔ یاد رکھیے، قم فانذر سے پہلے قم اللیل ہے، اگر قم اللیل ہماری زندگی میں ٹھیک نہیں ہے تو قم فانذر بھی ادھورا رہے گا۔ یا ایھا المدثر، اے لحاف میں یا کپڑے میں لپٹنے والے، قم، اٹھیے، کھڑے ہو جائیے، فانذر، ڈرائیے، کس چیز سے ڈرائیے؟ جہنم سے، آخرت کے عذاب سے، پریشانیوں سے۔ اور یہ وہ ڈرانا خوف والا نہیں ہے، یہ رحمت والا ڈرانا ہے، جیسے باپ اپنے بچوں کو سانپ سے، بچھو سے، بری چیزوں سے ڈراتا ہے، اس کے اندر شفقت اور ہمدردی اور محبت ہوتی ہے۔ تو قم فانذر، آپ کھڑے ہوئیے۔ اسی طرح ہمارے لیے بھی یہ ہے کہ ہم اگلے بندے کو جب بھی آخرت کی فکر یا کوئی دلائے، تو ایسے نہیں تم جہنم میں جانا ہے، تمہیں نماز نہیں پڑھتی تم جاؤ گی سیدھا جہنم میں، نہیں، ہمدردی اور محبت والا ہو۔ قم فانذر وربک فکبر، اور اپنے رب کی بڑائی
بیان بھی کیجئے اور اپنے رب کی بڑائی نافذ بھی کیجئے، اپنے قول میں، اپنے عمل میں، اپنے ماحول میں، اپنے قول میں، اپنے عمل میں، اپنے ماحول میں۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اس کا صرف یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ اللہ کرنا ہے، اس کا صرف یہ مطلب نہیں ہے کہ نماز میں اللہ اکبر کی تکبیر تحریمہ اور یہ ساری چیزیں ہیں، نہیں، پورے دین کو اپنے اندر، اپنے قول میں، اپنے عمل میں، اپنے دماغ میں، اپنی سوچ میں، اپنے ماحول میں، ہر جگہ نافذ کرنا ہے۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اے محبوب پورے کائنات کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں مکہ میں ہر طرف جو ہے وہ اللہ کو لوگ بڑا مانتے ہیں لیکن اللہ کی بڑائی کو نہیں مانتے، تو اللہ کی بڑائی کو نافذ کرنا ہے، لوگوں کو سمجھانا ہے، یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اور آگے وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھیے۔ ارے نبی علیہ السلام تو اتنے معصوم، اتنے پاکیزہ، اتنے بہترین، آپ کو یہ فرمایا جا رہا ہے، اصل میں میری اور آپ کی تربیت ہے کہ ہمارے کپڑے بھی پاک ہوں۔ اس کی تفصیل انشاءاللہ آگے میں ترجمہ پورا کر کے کچھ کرتا ہوں، تو اس کے اوپر بھی پوری فکر ہو، لباس کے اوپر پوری فکر ہو، لباس کے اوپر بات آگے انشاءاللہ سورت کا ترجمہ پوری کر کے میں عرض کرتا ہوں۔ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، گندگی سے دور رہیے، برائی سے، گناہوں سے دور رہیے۔ اور اگلی تو عجیب آیت ہے، وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، آپ کسی کے اوپر ایسا احسان نہ کیجئے کہ آپ بدلے میں اس سے زیادہ چاہنے کی امید رکھتے ہوں، جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ کسی کو کچھ دیا تو امید یہ ہے کہ یہ مجھے اس سے زیادہ بدلہ دے گا، تو یہ منع کر دیا گیا۔ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اور اپنے رب کے لیے صبر کیجئے۔ تو جب انسان دین کا کام کرتا ہے تو یہ سب چیزیں آتی ہیں، تو پھر وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ یاد رکھنا چاہیے، یہ ہوگا۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتی ہے 7 آیات نازل ہوئی تھیں۔ اچھا، ایک روایت یہ بھی ہے کہ سب سے پہلی جو وحی نازل ہوئی وہ یہ 7 آیتیں ہیں، لیکن زیادہ روایت سورۃ العلق کی ہیں، لیکن یہ روایت بھی ایک صحابی کی طرف سے ہے تو اہمیت تو ہوگی۔ تو اس میں کیا وجہ ہے؟ تو بتایا یہ گیا، مفسرین نے یوں لکھا کہ ابتدائی آیات جو ہیں وہ سورہ علق ہی کی ہیں، جو مکمل طور سے پہلی مرتبہ ہے۔ یہ اس اعتبار سے پہلی مرتبہ ہیں کہ پہلی 3 وحی کے بعد جو زمانہ فترت آیا، ایک گیپ آ گیا، اس گیپ کے بعد یہ پہلی ہیں، تو یہ اس طریقے سے اس کی تطبیق ہوتی ہے۔ اچھا ہاں، ایک اور بات بہت ہی عجیب، جب اقرأ بسم ربک الذی خلق پہلی وحی نازل ہوئی، اس وقت نبی علیہ السلام کی نبوت کا ظہور ہوا، آپ کی نبوت کا ظہور پہلی وحی کے بعد، نبی تو آپ شروع سے ہیں، وہ تو حضرت آدم علیہ السلام ابھی مٹی میں تھے اور پانی کے درمیان، اس وقت نبی علیہ السلام نبی تھے۔ نبوت کا جو ظہور ہوا وہ ہوا اقرأ بسم ربک الذی خلق کی وحی سے، اور آپ کی رسالت کا جو ظہور ہوا وہ یا ایھا المدثر قم فانذر سے ہوا۔ یہ اظہار رسالت ہے، وہ اظہار نبوت ہے، تو اس طریقے سے یہ اس کے اندر ایک خوبصورت جو ہے نا وہ تطبیق ہے۔ اچھا جی، اگلی جو آیات ہیں اس میں اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ سے ڈرا رہے ہیں۔ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ، اور جب پھونکا جائے گا سور، فَذَلِكَ يَوْمٌ عَسِيرٌ، وہ دن بڑا مشکل دن ہوگا۔ ہم دعا مانگتے ہیں یا اللہ اس دن کی مشکلات سے ہماری حفاظت فرما، اس دن کو ہمارے لیے آسان فرما۔ جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کیا تھا، حضرت مرشد عالم اور غلام حبیب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک عمل کہ بیت اللہ شریف کے سامنے انہوں نے قرآن مجید اس طریقے سے مکمل کیا کہ الف لام میم سے لے کے والناس تک ہر آیت کو تلاوت کر کے اس آیت کے مفہوم ترجمے کے مطابق اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے کچھ مانگا۔ یہ بہت بڑا عمل تھا، یہ انہوں نے کیا۔ تو اگر ہم تلاوت کر رہے ہوں اور ہمیں کوئی ایسی بات ہو تو کہیں کہیں ہمیں بھی یہ کرتے رہنا چاہیے۔ اب یہ آیا نا فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر وہ دن بہت مشکل ہے، تو ہم اللہ سے مانگتے ہیں یا اللہ ہمارے لیے اس دن کو آسان کر دینا۔ بہرحال ترجمے میں آگے علی الکافرین، کافروں پر مشکل ہے، غیر یسیر، آسان نہیں۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ ایک شخص کا ذکر کر رہے ہیں جس کا نام ولید بن مغیرہ ہے۔ اس کے اوپر اجماع ہے کہ اگلی جو آیات ہیں ولید بن مغیرہ کے لیے۔ یہ کون تھا؟ یہ مکہ مکرمہ کا ایک بہت بڑا سردار تھا، بہت بڑا مالدار تھا۔ تفسیر معارف القرآن میں لکھا ہے کہ 1 کروڑ سونے کے سکے، 1 کروڑ سونے کے سکے اس کی سالانہ انکم تھی، اور اس کی جائیداد
قریتین عظیم، مکہ اور مدینہ میں مکہ مکرمہ اور طائف میں پھیلی ہوئی تھی. بہت ایک بڑا سردار اور انتہائی سمجھدار آدمی تھا، عام آدمی نہیں تھا. تو اور اپنے باپ کا اکلوتا بیٹا تھا، اور عقل میں، کمال میں، کاموں میں ایک اس کو اللہ نے برکتیں دی ہوئی تھی بہت زیادہ. تو اب اس کو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ جب اس نے انکار کیا، ذرنی ومن خلقت وحیدا، چھوڑ دیجئے مجھے اور اس کو جس کو میں نے اکیلا پیدا کیا. وجعلت له مالا ممدودا، اور دیا میں نے اس کو مال بڑھتا ہوا، پھیلا ہوا، اس کی جائیدادیں پھیلی ہوئی ہیں. وبنین شہودا، اور اس کو بیٹے دیے اس کے سامنے بیٹھنے والے موجود. یہاں پہ سمجھنے کی بات ہے، آج کل کتنے ہی ماں باپ ایسے ہیں جو اپنی اولادوں کو باہر بیچ کے بڑا خوش ہوتے ہیں. ایک ملک بھیج دیا، دوسرے ملک بھیج دیا، وہاں سے ڈالر آ رہے ہیں، ریال آ رہے ہیں، یورو آ رہے ہیں. لیکن یہ بڑی بدنصیبی کی بات ہے کہ اولاد بڑھاپے میں پاس نہ ہو. لیکن آج عجیب بڑھاپا ہے لوگوں کا، کہتے ہیں وہاں سے ہر مہینے کچھ پیسے آ جائیں، اولاد ہو یا نہ ہو، اور اولاد بھی دور ہے. یہ شریعت نے اس کو اتنا، یہ پسندیدہ چیز نہیں ہے. تو اولاد کا سامنے ہونا یہ بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، اس قرآن کی آیت سے معلوم ہو رہا. وَمَهَدتُّ لَهُ تَمْهِيدًا، اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے اس کو ہر طریقے کا سامان مہیا کیا. ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ، وہ اور طمع کرتا ہے، لالچ رکھتا ہے کہ اور بھی دوں. کلا، ہرگز نہیں. اچھا، لفظ کلا کے بارے میں یہ بات پہلے آپ کو علم ہوگی یقیناً کہ یہ صرف مکی صورتوں میں آیا ہے، مدنی صورتوں میں لفظ کلا نہیں آیا. جس صورت میں لفظ کلا آ جائے وہ مدنی نہیں، وہ مکی صورت ہے. اچھا جی، انہو کان لآیاتنا عنیدا، کہ بے شک یہ ہے ہماری آیتوں کا مخالف، دشمن ہو گیا ہے. اب اس کو مزید کچھ نہیں دیا جائے گا. اور علماء نے لکھا جب یہ آیات نازل ہوئی، اس کے بعد ولید ابن مغیرہ کی نہ اولاد میں اضافہ ہوا نہ مال میں اضافہ ہوا. اس سے پہلے تو جس طرح فرمایا نا، وَمَهَدتُّ لَهُ تَمْهِيدًا وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا، بڑھتا ہوا چڑھتا ہوا خوب مال در مال تھا. ان آیات کے بعد وہ سلسلہ ختم ہو گیا. سَأُرْهِقُهُ صَعُودًا، میں اسے چڑھاؤں گا ایسی چڑھائی. اور پھر اس کے ایک عجیب خوبصورت اور انتہائی فصاحت اور بلاغت کے انداز میں ایک کیفیت کا ذکر کیا ولید ابن مغیرہ کی، کہ اس میں دو باتیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اہل مکہ آپس میں بیٹھے کہ یار یہ نبی علیہ السلام کا کوئی لقب ہو، کیونکہ باہر سے آنے والے سے پوچھتے تو کوئی کہتا کاہن، کوئی کہتا ساحر، کوئی کہتا کوئی کچھ کہتا، کوئی کچھ کہتا، کوئی کہتا مجنون. تو وہ لوگ کہتے ہیں یار تم لوگ خود ہی ایک بات میں متفق نہیں ہو، تو میں خود جا کے چیک کرتا ہوں. انہوں نے کہا بھائی ہمارا کوئی اپنا سلسلہ ہونا چاہیے. ایک تو اس قسم کی بات ملتی ہے، دوسرا ایک پورا واقعہ جو تفسیر ترجمے کے بعد عرض کرتا ہوں. تو جس میں ابو جہل کے ساتھ مکالمہ ہوا ولید ابن مغیرہ کا، اس مکالمے کے آخر میں اللہ فرماتے ہیں کیا ہوا، انہو فکر وقدر. یہ بڑا سمجھدار آدمی تھا، عام آدمی نہیں تھا، دنیا کے معاملات میں انتہائی سمجھدار. اس نے فکر کیا اور ایک بات کو دل میں دماغ میں ٹھہرا لیا، سوچ لیا. فقتل قدر، مارا جائے وہ، کیسی بری بات اس نے ٹھہرا لی. ثم قتل کیف قدر، پھر وہ مارا جائے اس پر مار پڑے، کیسا اس نے سوچ کو ٹھہرا لیا. ثم نظر، پھر اس نے ایک نگاہ ڈالی ماحول کے اوپر، لوگوں کے اوپر ایک عجیب انداز سے. ثم عبس، پھر تیوری چڑھائی ماتھے کے اوپر. وبصر، اپنا منہ اس نے بنا لیا. ثم ادبر، پھر اس نے پیٹ پھیری. واستکبر، اور غرور کیا، تکبر کیا. فقال، پھر کہنے لگا ان ھذا الا سحر یؤثر، ارے یہ تو اور کچھ نہیں، بس یہ تو خالی ایک جادو ہے جو پہلے سے چلا آ رہا ہے. ان ھذا الا قول البشر، یہ کہتے ہیں اللہ کا کلام ہے، ارے نہیں یہ تو انسان کا کلام ہے. یہ اس کی ساری باتیں اللہ تعالیٰ بیان فرما کے کہہ رہے ہیں سأصلیہ سقر، ان قریب اس کو ڈالوں گا میں آگ میں. وما ادراک ما سقر، اور تم کیا جانو آگ کیا ہے. لا تبقی ولا تذر، نہ آگ باقی رکھے گی اور نہ اس کو چھوڑے گی. بالکل لواحۃ للبشر، اس کو بگاڑ دینے والی ہے اور کھال کو جلا دینے والی ہے. علیہا 19، اور یہ جہنم کے بارے میں فرمایا کہ 19 اس کے اوپر مقرر ہیں فرشتے. اب یہ جو شروع کی 30 آیات نازل ہو گئی، اگلی جو آیت ہے نا 31ویں، یہ بہت لمبی ہے.
اس 31ویں آیت سے پہلے اور اس کے بعد کا جو اسلوب ہے وہ مکی اسلوب ہے، اور یہ والا اسلوب مدنی اسلوب محسوس ہوتا ہے کہ یہ آیت لمبی بھی بہت ہے، اور جو ایک الفاظ کی فصاحت اور بلاغت کا انتہائی اونچا معیار مکی صورتوں میں ہے وہ اس آیت میں نہیں ہے۔ اس سے شاید یہ گمان ہوتا ہے کہ یہ آیت مدینہ میں نازل ہوئی ہو، یا یہ کہ کافی عرصے کے بعد نازل ہوئی ہو۔ بہرحال یہ تو ہے کہ یہاں تک 30 آیت کے بعد یہ والی آیت جو 31ویں ہے یہ کچھ عرصے کے بعد نازل ہوئی۔ ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ جب اللہ نے فرمایا نا علیہا کے 17 کہ جہنم کے تو 19 فرشتے ہوں گے، انہوں نے اس کا ٹھٹا بنا لیا، مذاق بنا لیا۔ آپ اچھا 19 ہوں گے نا، وہ کون سی بات ہے؟ ایک نے کہا 19 کے 19 کو میں سنبھال لوں گا، ایک نے کہا نہیں 10 کو میں سنبھالوں گا، 9 کو تو سنبھال لینا۔ تو ایسے آپس میں بات چیت کرنے لگے، اور اس میں جو سمجھنے والی بات ہے وہ اگلی آیت پوری کر کے میں بتاؤں، نہایت اہم ہے۔ ہم بھی اس چیزوں میں بہت ملوث ہیں، ہمارا اندر کافی لوگ ہیں ایسے جو ان چیزوں کو پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ علیہا 17 یہاں پہ وہی مکمل ہو گئی۔ اب لوگوں نے اس کے اوپر کامنٹس لڑکھانے شروع کر دیے کہ 19 ہی تو ہے نا، ہم دیکھ لیں گے، ایسی کون سی بات ہے۔ پھر اللہ نے ایک وقت کے بعد یہ 31 آیت نازل کی۔ کتنے وقت کے بعد یہ اللہ بہتر جانتے ہیں۔ بہرحال اللہ پاک نے فرمایا وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکہ، اور ہم نے جو بنائے ہیں یہ اصحاب النار، یہ جہنم کے اوپر جو دروغ ہے، یہ ملائکہ ہے، یہ انسان تھوڑی ہے۔ یہ ایک ساری انسانیت پہ بھاری ہے۔ ایک فرشتے کی اتنی قوت ہے کہ ساری انسانیت ایک طرف اس سے زیادہ ہے، تو یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ وہ ملائکہ ہے، وہ انسان تو نہیں ہے کہ تم کہتے ہو میں 10 کو سنبھال لوں گا، تم 9 کو سنبھال لینا، وہ کہتا ہے میں ساروں کو دیکھ لوں گا۔ یہ باتیں مت کرو، ایسا معاملہ نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ 19 وہ ہیں جو بڑے نگران ہیں۔ ان 19 کے نیچے ان کے پاس اپنی اپنی بڑی بڑی ٹیمیں ہیں۔ وما جعلنا عدتهم الا فتنة للذین کفروا، یہ جو اللہ تعالیٰ نے 19 کا عدد بتایا ہے نا، یہ اس لیے کہ اس سے کافروں کی آزمائش کرے، پرکھے، جانچے۔ اور آگے لیستیقن الذین اوتوا الکتاب، اور وہ اس لیے بتایا ہے کہ یقین کر لیں وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی۔ ترمذی شریف کی روایت ہے کہ تورات میں لکھا ہوا ہے کہ جہنم کے فرشتے 19 ہیں، تو ان کو یقین کرنا چاہیے۔ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا ایمانا، اور ایمان اور اضافہ ہو جائے ان لوگوں کا جو ایمان لائے، ایمان والوں کا ایمان بڑھے۔ ایمان والے تو تھے یہ قربان کہ جو حکم ہے بس ہم تیار ہیں۔ وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ، اور نہ شک کریں وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی اور ایمان والے۔ وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مرض، تاکہ وہ لوگ جن کے دلوں میں روگ ہے، مرض ہے، وہ کہیں والکافرون، اور وہ کہیں ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، یہ کیا 19 کا لفظ اللہ تعالیٰ نے بول دیا، یہ کون سی مثال ہے، یہ کیا ہے، یہ کیوں ہے؟ اب اس میں بات سمجھیں، وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مرض، وہ لوگ جن کے دلوں میں روگ ہے، والکافرون، تو بہت سارے ہم میں سے مسلمانوں میں سے لوگ آج ہیں جن کے دلوں میں مرض ہے۔ وہ کیا مرض ہے یہ آیت والی پوری کر کے میں بتاتا ہوں۔ اللہ ہمیں اس مرض سے ہماری حفاظت فرمانا، اور اگر ہے وہ روگ تو نکال دے۔ والکافرون، تو یہ مرض صرف کافروں میں نہیں ہے، یہ انسانوں مسلمانوں میں بھی ہو سکتا ہے کسی بھی درجے میں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں کذالک یضل اللہ من یشاء ویہدی من یشاء، ہاں اسی طرح اللہ تعالیٰ کسی کو گمراہ کرتا ہے، کسی کو ہدایت دیتا ہے۔ کہ جیسے کہا نا علیہا 19 19 ہیں، یہ ایک آزمائش ہے۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں کافروں کو جواب دیتے ہوئے وما یعلم جنود ربک الا هو، کوئی نہیں جانتا تیرے رب کے لشکروں کی تعداد کتنی ہے۔ وما هی الا ذکری للبشر، وہ تو انسانوں کے لیے نصیحت ہے جو بتایا جا رہا ہے تمہیں سارا کچھ۔ اب ہم یہاں پہ پہلے دیکھتے ہیں وما یعلم جنود ربک الا هو، اللہ تعالیٰ کے اتنے لشکر ہیں کہ کوئی جی نہیں جانتا۔ حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لشکروں کی تعداد بہت بڑی ہے، ان میں سے ایک لشکر ہے لشکر دعا۔ تو جب مسلمان جیسے آج کل کے حالات ہیں نہیں کچھ کر پا رہا، دعا تو کر سکتا ہے نا، تو امت کے لیے دعا کرے، تو یہ لشکر دعا میں شامل ہو جائے گا۔
تاہم جو اس میں بہت اہم بات جو سمجھانی ہے یہ کیا ہے، وَلْيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مرض، کہ جن کے دلوں میں مرض ہوتا ہے، كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، یہ اللہ تعالیٰ اس طریقے سے لوگوں کو گمراہ بھی کر دیتے ہیں، ہدایت بھی دیتے ہیں۔ گمراہی کیسی ہوتی ہے اور ہدایت کیسی ہوتی ہے؟ اب یہاں پر جب اللہ نے فرما دیا کہ جہنم کے اندر 19 فرشتے ہیں، تو اصل کیا چاہیے؟ اصل چاہیے کیا؟ جہنم سے بچیں۔ اس بحث میں نہیں کہ 19 ہیں کہ 29 ہیں کہ کیا ہیں، ہمارا اس سے کیا لینا دینا، ہمارا کام ہے جہنم سے بچنا، اس کی فکر کرنا۔ اس کی ایک دوسری مثال پولیس رات کے حوالے سے آتا ہے کہ یہ تلوار سے زیادہ تیز ہے اور بال سے زیادہ باریک ہے۔ اب کچھ لوگ اس چکر میں پڑ جاتے ہیں، جی اتنا تیز کیوں ہے، جی اتنا باریک کیوں ہے، جی کیسے ہوگا، کیا ہوگا، اس کی ساخت کیسی ہوگی۔ اب ان چیزوں میں پڑے، یہ کام نہیں ہمارا۔ ہمارا کام ہے کہ ایسے اعمال اختیار کرے کہ وہاں اس کو کراس کر لیا جائے۔ تو ان دو مثالوں سے اگر آپ کو بات سمجھ میں آئی ہے، اللہ مجھے بھی صحیح سمجھانے کی اور سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے کہ ہم جزیات میں، چھوٹی چھوٹی مباحث میں اور فضول چیزوں میں پڑھ کر عمل سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ یہ کیوں ہے، یہ کیسے ہے، وہ کیسے ہے۔ اور آج کل اگر آپ دیکھیں تو بے شمار جو دین کے نام کے اوپر اسکالرس کھڑے ہوتے ہیں اور ٹاک شوز ہوتے ہیں اسی طرح کی باتوں میں، یہ ایسا کیوں ہے جی، وہ ویسا کیوں ہے جی۔ ارے بھائی ایسا کیوں ویسا کیوں، ہمیں تو اللہ نے تو رغبہ بنایا ہے کہ ہم سے پوچھا ہے، ہمیں تو عمل کرنے کو کہا ہے، ہم عمل کریں، ہم جہنم سے بچانے کی اپنے آپ کو فکر کریں۔ ہم اس کو دیکھیں، قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، کہ تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم سے بچاؤ۔ اس بات کے اوپر مت آؤ کہ وہ جہنم کی آگ 70 گنا ہے تو وہ کیا ہے، اس کی کیفیت کیا ہے۔ ان چیزوں کو میں ہمیں جانے کی ضرورت نہیں، عمل پر آنے کی ضرورت۔ ہاں جی، یہ بہترین جملہ لکھا ہے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ ہم بال کی کھال نکالتے ہیں، بال کی کھال نکالنے سے منع کیا ہے، عمل پر آ جاؤ، بال کی کھال نہ نکالو۔ بال کی کھال نکالو گے تو پہلے اللہ نے پہلے یہاں فرما دیا لواحۃ للبشر، وہ تو کھال کو جلا دینے والی ہے، انسان کی کھال کو جلا دینے والی جگہ ہے وہ۔ اب جو بال کی کھال نکالے اور عمل میں سستی کرے اور لاجکس نکال کے عمل سے دور ہو جائے تو یہ بہت کام خراب ہے۔ یہ بہترین جملہ آپ نے لکھا، صحیح جو ہے نا وہ ترجمانی ہو گئی، بہترین، جزاک اللہ جزاک اللہ۔ اچھا جی، اگلا رکو جو ہے، یہ آیت جو ہے نا وہ طویل تھی۔ اب جو اگلا رکو شروع ہو رہا ہے اس کا بھی بالکل وہی انداز ہے جو اس آیت، گزشتہ آیت سے پہلے 30 آیات کا تھا، جو مکی انداز ہے۔ وہ شروع ہو رہا ہے کلا والقمر، ہرگز نہیں اور قسم ہے چاند کی، واللیل اذ ادبر، اور جب رات جانے لگے، واپسی کی طرف لوٹنے لگے، والصبح اذا اسفر، اور قسم ہے صبح، کلا والقمر، کلا ہرگز نہیں، اور آگے فرمایا کہ والقمر، اور قسم ہے چاند کی، واللیل، اور قسم ہے رات کی، اس ادبر جب وہ جانے لگے، والصبح اذا اسفر، اور قسم ہے صبح کی جب روشن ہو جائے، انہا لإحدى الکبر نذیر للبشر، یہ جو ہے، اب انہا کی ضمیر جہنم کی طرف ہو تو وہ بہت بڑی چیز ہے، اور اس دین کی طرف ہو تو یہ بھی اس کی جو ہے نا خوبصورت تفسیر ہے کہ شریعت، یہ قرآن، یہ دین، نبی علیہ السلام کا دین، اللہ کا دین، یہ بہت بڑا ہے، نذیر للبشر، لوگوں کو ڈرانے کے لیے۔ اچھا، اگر ہم اس کو لیتے ہیں انہا کی ضمیر کو شریعت اور دین کے لیے، تو اس کا بڑا خوبصورت عاشقانہ جو ہے نا ترجمہ کسی نے کیا ہے، بہت ہی خوبصورت۔ اللہ مجھے صحیح بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والقمر واللیل اذ ادبر والصبح اذا اسفر، یہ 3 باتیں ہیں۔ چاند کی جو روشنی ہوتی ہے نا، یہ اس کی اپنی نہیں ہوتی، سورج سے اس نے ادھار لی بھی ہوتی ہے، چاند کی ذاتی روشنی نہیں ہوتی۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ جو شروع ہو رہا ہے، قم فانذر، قم اللیل، اپنی ذات کے لیے، رات کی تنہائی، رات کے لیے کھڑے ہو جائیے، قم فی النہار، یعنی قم فانذر، کہ اب دن کے لیے بھی کھڑے ہو جائیے۔ اب یہ ایک بہت بڑی تبدیلی اس کائنات کے اندر آ رہی ہے کہ پہلے جو شریعتیں آئی تھیں وہ ایک چاند کی مانند تھیں، اور اس کے بعد ایک بہت زمانہ گزر گیا ایسا کہ وہی دنیا کے اوپر نہیں آئی، کوئی نبی نہیں آئے، اور ان کی تعلیمات جو ہیں وہ تبدیل کر دی گئیں، کچھ صحیح باقی ہیں وہ تبدیل ہو گئیں۔ تو اب وہ رات چھٹ رہی ہے، واللیل اذ ادبر،
وہ رات چھٹ رہی ہے اندھیروں کی، والصبح اذا اسفر، اب یہ روشن صبح، یہ روشن دین، یہ روشن قرآن یہ آ رہا ہے، انہا لإحدى الکبر، ایک بہت بڑی تبدیلی ہے، بہت بڑا چینج ہے اس کائنات کے اندر، اور ایک بہت بڑا معاملہ ہے، نذیر للبشر، لوگوں کو اس سے ڈرنا چاہیے۔ لمن شاء منکم ان یتقدم او یتأخر، آگے اللہ فرماتے ہیں جو چاہے تم میں سے آگے بڑھ کے قبول کرے اور جو چاہے پیچھے رہے، چاہو تو ابو بکر اور عمر بن کے آگے بڑھ جاؤ، اور چاہو تو ابو جہل اور ابو لہب بن کر پیچھے رہ جاؤ۔ اور آگے بہت خطرے والی آیت ہے، کل نفس بما کسبت رہینہ، قیامت کے دن کے بارے میں فرمایا کہ ہر آدمی اپنے کیے ہوئے اعمال کے اندر رہن ہوگا، جو اس نے کیا ہوگا اس کے مطابق اس کی زندگی میں رہینہ۔ رہن کیا ہوتا ہے؟ رہن جو چیزیں رکھ دیتے ہیں، مثال کے طور پر ایک آدمی ہے، اس کے پاس کوئی پلاٹ ہے، کوئی زیور ہے، کوئی قیمتی چیز ہے، وہ کسی کے پاس جاتا ہے کہتا ہے یہ رکھ لو اور مجھے فلانا مجھے قرضہ دے دو، اب یہ اس کو رہن چیز رکھوا دیتا ہے کسی بھی وجہ سے، قرضے کے لیے یا کسی اور کہیں گارنٹی دینی ہوتی ہے، کوئی معاملہ ہوتا ہے تو اپنی چیز وہ رہن رکھوا دیتے ہیں۔ اب مالک یہ ہوتا ہے لیکن قبضہ کسی اور کا ہوتا ہے۔ تو اسی طریقے سے ہم اپنے اعمال کے قبضے میں ہوں گے، جیسے ہمارے اعمال کرتوت ہوں گے تو وہ ہمارے اوپر جو ہے نا وہ ہم اس کے مرہون منت ہوں گے، اسی کے اندر ہوں گے جو ہم نے کیا ہوا۔ کل نفس بما کسبت رہینہ، ہر آدمی اپنے کی کاموں کے اندر پھنسا ہوا ہوگا، الا اصحاب الیمین، سوائے اصحاب الیمین کے، داہنے ہاتھ والوں کی، فی جنات، وہ تو جنت میں ہوں گے۔ اصحاب الیمین میں کیا کہتے ہیں، والسابقون الاولون بھی ہیں، جتنے بھی نیک جنتی لوگ ہیں وہ سارے ہی شامل ہیں، مقربین بھی اس میں شامل ہیں۔ فی جنات، وہ تو باغوں میں ہوں گے، یتساءلون، آپس میں سوال جواب کر رہے ہوں گے، پوچھ رہے ہوں گے، عن المجرمین، مجرمین کے حال کے بارے میں، اور ان سے پوچھا جائے گا مجرمین سے، ما سلککم فی سقر، کس چیز نے تمہیں جہنم میں داخل کر دیا، تم جہنم میں کیوں چلے گئے؟ اب یہ اہل جہنم جواب دیں گے، قالوا، اہل جہنم ان کو بتائیں گے، لم نکو من المصلین، نہیں ہم تھے نماز پڑھنے والے، یعنی ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اہل جہنم اپنے جہنم میں جانے کی وجوہات جو بتا رہے ہیں، پہلی وجہ کیا ہے؟ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، دوسری وجہ کیا بتا رہے ہیں؟ اور نہ تھے ہم کھانا کھلانے والے مسکین کو، ہم غریبوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، ہم جو یہاں بیٹھے ہوئے پڑھ رہے ہیں سن رہے ہیں تو اس میں ہم سب نمازی بھی ہیں تقریباً، غریبوں کو کھانا بھی کھلاتے ہیں اگر وسائل ہوتے ہیں، لیکن یہاں ہم سب پھنستے ہیں اس تیسری بات میں، وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، ہم لا یعنی میں مشغول ہو جاتے تھے، ہم ٹھٹھا کرنے والوں کے ساتھ مشغول ہو جاتے تھے، ہم دین کے خلاف باتیں کرنے سننے والوں میں مشغول ہو جاتے تھے، ہم اور فضول چیزوں میں لگ جاتے تھے، مقاصد عالیہ کو چھوڑ کر، مقاصد عالیہ کو چھوڑ کر ہم فیس بک یوٹیوب میں گم ہو جاتے تھے۔ ہم اس طرح کی بات ہے، یہ ہمارے لیے بہت خطرناک ہے، یہ اہل جہنم بتا رہے ہیں کہ ہم مقاصد عالیہ کے چھوڑ کر ادھر ادھر کی فضول مباحث میں لگ جاتے تھے، ٹو دی پوائنٹ بات نہیں کرنی ہے، بس بال کی کھال نکالنی ہے اور آگے سے آگے باتوں کو لمبا کرنا ہے۔ اور اگلی بات میں وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور ہم جھٹلاتے تھے قیامت کے دن کو، حتیٰ اتانا الیقین، یہاں تک کہ موت آ گئی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ، قیامت کے دن کام نہیں آئے گی شفاعت سفارش کرنے والوں کی۔ فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ، پھر کیا ہوا ان کو کہ ایسے نصیحت سے منہ موڑتے ہیں۔ اور جو اس طرح کے لوگ ہیں جن کی یہ کیفیات بیان کی جا رہی ہیں، ان کا اللہ نے مثال سے بیان کیا، کأنہم حمر مستنفرہ، گویا کہ وہ گدھے ہیں، گویا کہ وہ گدھے ہیں بدکنے والے، بھاگنے والے، فرت من قسورہ، جو بھاگ رہے ہیں وہ شیر سے۔ نیشنل جیوگرافی میں اگر کسی نے ویڈیو دیکھی ہو تو کبھی نظر آتے ہیں کوئی بھی جانور، کبھی ہرن یا گدھے یا زیبرے یا کوئی بھی، جب کوئی شیر آ جاتا ہے تو سارے دوڑ لگاتے ہیں۔ تو اسی طرح ان لوگوں کی مثال دی، کأنہم حمر مستنفرہ فرت من قسورہ۔
बल युरीदु कुल्लु इम्रिइन मिनहुम अन यु'ता सुहफन मुनश्शरा। वो काफिर ये कहते थे कि भाई ये क्यों हमारे पास हर एक के पास लिखा है, अपना अपना नहीं आ जाता, बल्कि हर एक चाहता है कि भाई मेरे पास भी इसी तरह लिखा हुआ आ जाए जैसे कुरान नबी अलैहि सलाम को मिला। पर अल्लाह ने कल्ला, हरगिज भी नहीं। तुम कौन सा ये ईमान लाने के लिए कह रहे हो, तुम तो खाली जान छुड़ाने के लिए एक फजूल बात कर रहे हो। जैसे आज हमारे बहुत सारे टीवी के ऊपर आने वाले स्कॉलर्स करते हैं, बस एक गैर जरूरी बात को उछालने के लिए। बल्ला यखौफून अल-आखिरा, अल्लाह फरमाते हैं कि ये इस किस्म की जो बातें करते हैं ये हुज्जतबाजी है, इनके अंदर कोई खौफ खुदा नहीं है। बल्ला यखौफून अल-आखिरा, आखिरत का खौफ नहीं है। कल्ला, हरगिज नहीं। इन्नहु तज़किरा, ये कुरान तो नसीहत है। फमन शाअ ज़करा, फिर जो चाहे इससे नसीहत पकड़ ले। और आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं वमा यज़कुरूना इल्ला अन यशा अल्लाह, वमा यज़कुरूना इल्ला अन यशा अल्लाह। और इससे नसीहत वही पकड़ता है जिसके लिए अल्लाह चाहे। हुआ अहलुत तक़वा व अहलुल मग़फ़िरा, ये अल्लाह ताला के बारे में है कि वही है जिससे डरना चाहिए और वही है जो मग़फ़िरत करने वाला है। तर्जुमा अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हुआ। अब चंद इसके नुकात। कुम फ़अन्ज़िर, कुमिल लैल, वो रात का खड़ा होना। कुम फ़अन्ज़िर, दिन में खड़ा होना दीन के काम के लिए। फ़अन्ज़िर, डराना। डराना शफ़क़त से, मोहब्बत से, जैसे बाप अपने बच्चे को आग से डराए, सांप बिच्छू से डराए, समझाए, तो शफ़क़त के साथ। तो अम्बिया किराम की यही शान होती है कि वो डराते हैं शफ़क़त और हमदर्दी के साथ, नफ़रत नहीं होती। हम अगर किसी को डराते हैं तो बाद मर्तबा हमारे अंदर किसी की हक़ारत या नफ़रत या और कुछ जज्बात होते हैं, नेगेटिव नहीं। मोहब्बत और शफ़क़त के साथ डराना, ये अम्बिया किराम की शान है। दूसरा हुक्म दिया वरब्बका फकब्बिर, अपने रब की, सिर्फ अपने रब की बड़ाई बयान कीजिए, सिर्फ जुबान से नहीं, अपने कौल से, अमल से, और अपनी ज़िंदगी में, अपने घर में, अपने माहौल में अल्लाह की बड़ाई को नाफिज कीजिए। तीसरा हुक्म वसियाबका फत्ताहिर, ये एक ऐसा जुमला है कि इसमें बहुत सारी तफसीर है, बहुत सारी चीज़ें और सब ठीक है। कपड़ों को पाक करना, लिबास को निजासत से, ये भी है। अपने कल्ब को, दिल को पाक करना, अपने नफ्स को पाक करना, अपने अखलाक को पाक रखना, बुरे अखलाक से अपने आप को बचाना, अपने अकायद को बुरी अकायद से बचाना, पाक रखना, और इसी तरह लिबास के अंदर गैरों की तकलीफ से पाक करना। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। वसियाबका फताहिर, हमें दूर से मालूम होना चाहिए कि ये जो आ रहा है ये मुसलमान औरत है, ये मुसलमान मर्द है, औरत है। तो देख के लिबास से ही अंदाज़ा हो जाए, वज़ाक़त से अंदाज़ा हो जाए। जैसे हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम जब आए थे मिस्र की औरतों के सामने, तो उन्होंने क्या कहा था कि ये तो कोई नहीं है लेकिन एक बशर है, एक फरिश्ता लगता है। तो पहली ही नज़र में देखने वाला समझ जाए, वसियाबका फताहिर, हमारे जिस्म के और अंदर और बाहर हमारे ज़ाहिर हो जाए। तो इन्हा मा हाज़ा इल्ला मलकुन करीम, पहली ही नज़र से जो हमें देखे तो उसके लिए हमारा जो पिक्चर बने वो बने ऐसी ही कि ये पाकीज़ा तबीयत, पाकीज़ा है, इसके लिबास से, अंदाज से, अखलाक से, बातचीत से, उठने बैठने से। तो ये तमाम चीज़ों को इसमें शामिल किया गया। और अल्लाह ताला इन चीज़ों को पसंद फरमाते हैं। इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुतत्ताहिरीन। चौथा हुक्म वरुज्ज़ फहजुर, इसमें बुतों से बचना भी है और अकायद के अंदर बुरी चीज़ों से बचना भी है, और एक रिवायत के मुताबिक हर गुनाह से बचना भी। अब गौर करिए कि जो नबी अलैहिस्सलाम पहले ही मासूम है, हर गुनाह को पहले ही छोड़े हुए हैं, तो उनको हुक्म करने का क्या माना। इसका तो एक ये बताया गया कि आइंदा भी आप दूर रहें, लेकिन दर हकीकत ये मेरी और आपकी यानी उम्मत की तालीम के लिए है। खिताब नबी अलैहिस्सलाम को किया गया, मुखातिब आका को किया गया, लेकिन ताकीद हमें की गई कि जब पैगम्बर मासूम को भी इसका हम हुक्म दे रहे हैं तो तुम कैसे निकलोगे। तो ये हमारे लिए इसमें बहुत ज़्यादा कि हर गुनाह से बचना, वर्जुल जो
ولا تمنن تستکثر، کسی کے اوپر احسان اس نیت سے نہیں کرنا کہ جو دیا زیادہ وصول ہو جائے گا۔ ہمارے یہاں شادیوں میں اور دوسرے مقامات پہ ہم کسی کے اوپر کچھ لین دین کرتے ہیں تو ان کا حساب رکھ رہے ہوتے ہیں، سوچ رہے ہوتے ہیں، دل میں نیت ہوتی ہے، تو ان چیزوں سے بچنا ہے، یہ برے اخلاق ہوتے ہیں۔ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، یہ خود ایک بہت جامع حکم ہے، نفس کو روکنا، قابو رکھنا، یعنی اللہ تعالیٰ کے احکام کی پابندی مکمل کرنا، حرام کی ہوئی چیزوں سے اپنے آپ کو روکنا، یعنی پورے ہی دین میں جتنی چیزیں حرام ہیں ہر چیز سے اپنے آپ کو روکنا۔ اور جو آیات کا تسلسل آ رہا ہے اس میں کیا ہے کہ جب آپ دین کی دعوت دیں گے، ان کو ڈرائیں گے، وہاں سے سختی آئے گی، وہاں سے شدت آئے گی، مخالفت آئے گی، دشمنی آئے گی، اور آپ کو تکلیفیں پہنچائیں گے، تو اگر ایسا ہو تو وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، تو پھر اپنے رب کے لیے صبر کیجیے۔ ولید بن مغیرہ یہ اپنے آپ کو کہتا تھا وحید ابن الوحید، کہ میں اکیلا یکتا ہوں اور یکتا کا بیٹا ہوں، کہتا تھا میری نہ کوئی میری نظیر ہے، نہ میرے باپ کی کوئی نظیر ہے۔ اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک ملاقات میں سمجھ لیا تھا کہ نبی علیہ السلام بھی سچے ہیں، قرآن بھی سچا ہے، اور اس نے کفار مکہ کو آگے آ کے یہ کہا تھا کہ واللہ میں نے نبی علیہ السلام سے ایسا کلام سنا ہے جو کسی کا انسان کا کلام نہیں ہو سکتا، نہ کسی جن کا، اور اس کلام میں بڑی حلاوت ہے، بڑا رونق والا ہے، بڑا اعلیٰ اس کا پھل ہے، اور پانی جاری کرنے والا ہے، اور بلا شبہ وہ سب سے بلند و بالا ہو کر رہے گا، اس کلام پر کوئی غالب نہیں ہو سکتا، یہ بشر کا کلام نہیں۔ یہ نبی علیہ السلام سے ملاقات کے بعد اس کی رائے قائم ہوئی جو بالکل ٹھیک تھی۔ اب یہ عرب کا بہت بڑا مالدار اور سردار تھا، جب لوگوں نے یہ سنا تو قریش میں تو ایک زلزلہ آ گیا، یہ کیا ہوا؟ ابھی تک تو نبی علیہ السلام پہ عام غریب لوگ ماننے والے تھے، یہ کیا کر رہے، اتنا بڑا سردار ادھر چلا گیا تو کیا ہوا؟ اب کافروں نے جمع ہو کے مشورے کیا، نے کہا فکر نہ کرو میں بھی جاتا ہوں۔ اب ابو جہل ایک غمگین مسکین صورت بنا کر ولید کے پاس پہنچا، ابو جہل ایک غمگین اور مسکین صورت بنا کر ولید کے پاس پہنچا اور آ کے کہا کہ بھئی ہم ایسا کرتے ہیں کہ باہم چندہ کر کے تمہاری کوئی مدد کرتے ہیں، اور تم لگتے ہو بوڑھے ہو گئے اور تم سے کمائی تو ہوتی نہیں، تمہاری مدد کرنی چاہیے، اور تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور ابو بکر کے پاس اس لیے جاتے ہو کہ تمہیں کچھ کھانے پینے کو مل جائے، تم ان کی خوشامد اس لیے کر رہے ہو کہ وہ تمہاری مدد کریں، تمہیں عزت دیں، تمہیں کچھ کریں۔ اب ابو جہل نے سارے جھوٹ بولے، اور بس جھوٹ سے مراد یہ ہے کہ اس نے ایک انداز میں اختیار کیا کہ اس کی نا وہ اندر سے وہ غیرت ابھارے، تو تم تو وہاں جاتے ہو تو ہم تمہارے لیے کوئی چندہ وغیرہ کرتے ہیں، تمہاری کوئی مدد کرتے ہیں۔ ولید بن مغیرہ نے جب یہ سنا تو اس کے غصے کے انتہا نہ رہی، وہ اپنے تکبر میں سب تکبر کا جنون اس کے اوپر آ گیا، کہنے لگا کیا کہہ رہے ہو کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے ٹکڑوں کا محتاج ہوں؟ کیا تمہیں نہیں معلوم میری مال و دولت کتنی ہے؟ اور اس نے بتوں کی قسمیں کھائی، کہا میں ہرگز اس کا محتاج نہیں۔ ہاں آگے اب ولید بن مغیرہ نے چند باتیں پوچھی ابو جہل سے اپنے اسی غصے کے عالم میں، کہ تم جو یہ کہتے ہو کہ وہ مجنون ہے، یہ بات ایسی غلط ہے اس کا کوئی یقین نہیں کر سکتا، کیا تم میں سے کسی نے ان کو کوئی مجنونانہ کام کرتے دیکھا ہے؟ ابو جہل نے اقرار کیا، لا واللہ، یعنی واللہ ہم نے ایسا کوئی کام نہیں دیکھا جو مجنون والا ہو۔ پھر ولید نے پوچھا تم ان کو شاعر کہتے ہو، کیا تم نے کبھی شعر کہتے سنا؟ ابو جہل نے کہا لا واللہ۔ پھر ولید نے پوچھا تم ان کو جھوٹا بولتے ہو، کیا تم نے کبھی ان کی زبان سے جھوٹ بولا ہے، سنا ہے کبھی پوری زندگی میں انہوں نے کبھی جھوٹ بولا، تم نے کبھی ایسا دیکھا؟ تو ابو جہل نے پھر اقرار کیا لا واللہ۔ پھر ولید نے کہا تم ان کو کاہن کہتے ہو، کیا ان کے حالات اور کلمات ایسے دیکھیں جو کاہنوں کے ہوتے ہیں، کیا ہم کاہنوں کی باتوں کو نہیں پہچانتے؟ اس پر بھی ابو جہل نے کہا لا واللہ کہ نہیں، کاہن بھی نہیں۔ اب ابو جہل اپنے ان سارے بہتانوں سے تو دستبردار ہو گیا، اب وہ پریشان تھا کہ ابھی اس کو روکا کیسے جائے، ٹھیک ہے لیکن ماننی تو نہیں تھی نا، حقیقت سمجھ کے قبول تو نہیں کرنی تھی، اس لیے ولید ہی کو خطاب کر کے کہا ابو جہل نے کہ اچھا بھی تم بتاؤ کہ ان کو کیا کہا جائے۔ اب اس نے سوچا
اپنے اپنے دماغ کو لڑایا، انه فکر وقدر فقتل کیف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم ادبر واستكبر فقال ان هذا الا سحر يؤثر ان هذا الا قول البشر۔ اب وہ باتیں اس نے یہاں پہ کہیں اپنا سوچ کیا کہ بھی اگر میں نبی کو مان لوں تو میری سرداری جاتی ہے، تو کچھ درمیانی راستہ نکالیں، کیا کریں؟ تو اس نے پھر اسی سارے خاص انداز کو اپنا کے کہا ہاں ان کو صاحب تو کہہ سکتے ہیں، اور یہ سحر تو پہلے سے چلا آ رہا ہے، اور یہ تو انسانوں کا کلام ہے، یہ تو اللہ کا کلام ہی نہیں۔ تو یہ ساری باتیں آئی ہیں۔ تو اس طریقے سے اچھا یہاں ایک بات سمجھنے والی ہے کہ ابو جہل نے کہیں جھوٹ نہیں یہاں پہ بولا، ولید پوچھتا گیا اور یہ کہتا کہ ہاں یہ بھی سچ ہے، یہ بھی سچ ہے۔ وہ تو انہوں نے ایک بات بنانی تھی، وہ انہوں نے بنا لی ہے، لاجک یہ دی کہ جادوگر جو ہوتے ہیں وہ بھائی کو بھائی سے جدا کر دیتے ہیں، تو یہ بھی دیکھو نا، ایک کلمہ پڑھ لے تو بھائی بھائی سے جدا ہو جاتا ہے۔ تو اس لاجک کو پکڑ کر نبی علیہ السلام کو ساحر انہوں نے کہہ دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنی رحمت کا معاملہ فرمائے اور ہمیں قرآن مجید کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ کل انشاءاللہ تعالیٰ 11 بجے، کل اتوار ہے، 11 بجے انشاءاللہ تعالیٰ آگے سورہ قیامہ کے اوپر انشاءاللہ تعالیٰ بات ہوگی۔ پیر اور منگل یہ 2 چھٹیاں ہیں میری، میں سفر میں ہوں گا انشاءاللہ، تو پھر بدھ اور جمعرات یہ 2 دن پھر انشاءاللہ ہوں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔